اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری باتیں بنائے رکھنا، ذرائع حق کو خورشید بنانے والے، ذرائع حق کو خورشید بنانے والے، حق ہوں میں مجھے قدموں میں لگائے رکھنا، حق ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، مجھے نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، میرے سرکار میری باتیں بنائے رکھنا۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال اور ہدیہ بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے بعد سامعین عزیز احتشام، آپ کے سامنے جو آیا کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، یہ پارہ نمبر 8 ہے، سورۃ الاعراف ہے۔ اس کی آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَكُلُوا اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا اور فضول خرچی نہ کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو سامعین عزیز احتشام، اس پرفتن دور میں کھانے پینے کے آداب و مسائل سے آگاہی از حد ضروری ہے، کیونکہ بیجا کھانے اور پانی کا ضیاع جو ہے وہ بہت عام ہو چکا ہے۔ جو ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، جن کے پاس اللہ کی نعمتیں موجود ہیں وہ فضول خرچی کرتے ہیں، اور جن کے پاس نہیں ہیں ہم ان تک نہیں پہنچاتے۔ تو ہمیں پتہ چلے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ عمل کرنے سے ہی ہمارے لیے نجات ہے۔ اللہ کا فرمان بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تحقیق میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔
تو ہمیں جو بھی زندگی کو چلنے کا طریقہ ہے اور جو طور طریقے ہیں وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہی ملتے ہیں۔ اور آج تو جو غیر مسلم ہیں وہ بھی یہ چیز ماننے پہ مجبور ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے اس پہ اگر انسان عمل کرے گا تو وہ فلاح پا جائے گا۔ انہوں نے ریسرچ کی ہے، انہوں نے تلاش کیا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا 5ویں پارے میں افلا یتدبرون القرآن، کیا آپ غور و فکر نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ تو غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ 30ویں پارے میں فرمایا افلا یتفکرون الی الابل کیف خلقت، کیا آپ غور و فکر نہیں کرتے کہ ہم نے اونٹ کو کس طرح بنایا ہے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، ہم نے آسمان کو کس طرح اٹھایا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، ہم نے پہاڑوں کو کس طرح نصب کیا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، ہم نے زمین کو کس طرح بچھونا بنایا ہے۔ فَذَكِّرْ، پس آپ نصیحت کیجئے، انما انت مذکر، بے شک یہ آپ کے لیے نصیحت ہے۔ تو سامعین عزیز احتشام، جو کام ہم نے کرنا تھا وہ غیر مسلم کر رہے ہیں، یعنی کہ جو غور و فکر، جو تلاش ہم نے کرنی تھی وہ آج کا غیر مسلم کر رہا ہے، آج کے انگریز کر رہے ہیں، اور وہ حضور کی سنت میں سے تلاش کر رہے ہیں کہ حضور کی سنت میں کیا کیا چیزیں ملتی ہیں جن سے انسان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، کہ جو کام ہم نے کرنا تھا۔ اور انہوں نے یہ تلاش بھی کیے ہیں کہ حضور کی جو سنت ہے اس میں ہر انسان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کھانے کے آداب کیا ہیں۔ پہلی حدیث مبارکہ حضرت عمر بن ابو سلمہ آپ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے لڑکپن کے دن تھے، میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا کرتا تھا، آپ کے دسترخوان پہ بیٹھنے کا شرف حاصل ہے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، تو مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ میں کیا کرتا، جب دسترخوان پہ بیٹھتا تو ادھر سے بھی کھانا لیتا، ادھر سے بھی کھانا لیتا، ادھر سے بھی کھانا لیتا، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر بن ابی سلمہ، تو جب بھی کھانا کھایا کر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کر۔ پھر فرمایا کہ تو دائیں ہاتھ سے کھایا کر۔ آگے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کھانا کھایا کر تو اپنے سامنے سے کھایا کر، کسی کے سامنے سے نہ کھایا کر۔ تو آپ فرماتے ہیں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان سنتوں پہ عمل پیرا رہا اور میں نے نجات حاصل کر۔ حضور کی حدیث مبارکہ بھی ہے بسم اللہ کے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے تھے، ابو داؤد کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک بندہ آپ کے دسترخوان پہ ہی کھانا کھا رہا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف دیکھ کے مسکرائے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ جو بندہ بیٹھا ہے نا، یہ جو لمبا دسترخوان لگا ہے وہ ایک نکر پہ بیٹھا ہے، اس نے کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں پڑھی۔ جب اس نے کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں پڑھی تو اس کے ساتھ کھانے میں شیطان شریک ہو گیا تھا۔ جب آخری لقمہ رہتا تھا تو اس کو یاد آ گیا، اس نے پڑھا بسم اللہ وَأَوَّلَهُ وَآخِرُهُ۔ جب اس نے یہ کلمات کو دہرایا
تو اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو بھگا دیا ہے۔ وہ شیطان جو ہے تم بھگا کے بھاگ گیا ہے، تو اس لیے میں مسکرایا کہ اس نے جب بسم اللہ کو پڑھا تو شیطان جو ہے بھاگ گیا، اس نے اپنی نجات کا سامان پیدا کر لیا۔ تو سامعین ذی پتہ چلا کہ جب ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے تو شیطان ہمارے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ بسم اللہ نہیں پڑھتے کھانے کی ابتدا میں تو اللہ تعالیٰ اس کھانے سے برکت کو ہی ختم کر دیتا ہے۔ جب انسان کو یاد آ جاتا ہے دسترخوان کے اٹھنے سے پہلے اگر آپ کو یاد آ گیا آپ کھانا ختم کر چکے ہیں لیکن ابھی دسترخوان باقی ہے، دسترخوان پڑا ہے، آپ کوشش کیجئے بسم اللہ پڑھ کے 2 لقمے کھانے کے کھا لیں۔ حضور نے فرمایا اگر پھر بھی یاد نہیں آیا، کھانا کھا چکے، دسترخوان بھی اٹھ گیا، پھر کیا ہوا دسترخوان بھی چلا گیا، آپ کو بعد میں یاد آیا، آپ ایسا کیجئے بسم اللہ پڑھ کے اپنی انگلیاں چاٹ لیں گے، اللہ تعالیٰ پھر بھی آپ کو بسم اللہ کا ثواب عطا فرما دے گا، آپ کے کھانے میں برکت ڈال دے گا۔ تو سامعین عزیز شام، جس دین پہ ہم عمل پیرا ہیں وہ دین آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک ان الدین، بے شک دین جو ہے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جو ہے وہ دین اسلام ہی ہے، اور سب سے آسان ترین دین اسلام ہی ہے۔ اس لیے تو فرمایا جب کھانا کھا چکے، دسترخوان بھی اٹھ گیا، آپ کو جب یاد آئے آپ اپنی انگلیوں کو چاٹ لیں گے، آپ کو پھر بھی بسم اللہ کا ثواب مل جائے گا، آپ کے کھانے میں اللہ برکت ڈال دے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مل کے کھانے میں برکت ہے، جب بھی کھاؤ مل کر کھانا کھایا کرو۔ اولیاء کا معمول مبارک رہا ہے، کتنے ہی اولیاء ایسے ہیں، اور اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ اس وقت تک کھانا کھاتے ہی نہیں تھے جب تک کوئی مہمان نہیں آ جاتا تھا۔ ہماری تو زندگیاں ہیں ہی ان کے مخالف، ہم مہمان آ جائے تو ہمارے ماتھے پہ بل آ جاتا ہے، لیکن وہ لوگ تھے، وہ عظیم لوگ تھے، اس وقت تک کھانے نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان نہیں آ جاتا تھا۔ تو سامعین احترام، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سیرت سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں بیان کر رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں ان کے لیے، ان میں انسان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ یہ جو کھانا ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بھی کھانا کھایا کرو دیکھ کے کھایا کرو، جب بھی پانی پیا کرو بسم اللہ پڑھ کے دائیں ہاتھ سے پکڑ کے اور پانی میں دیکھ کے پیا کرو۔ جب حضور نے فرمایا تو ایک غیر مسلم نے سنا اور وہ گھر جاتا ہے، گھر جا کر پانی پینے لگتا ہے، جب پانی پینے لگا تو کیا ہوتا ہے، دیا بجھ جاتا ہے۔ اب کیا تھا، وہ پانی پینے لگتا ہے، اسے ذہن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد آ جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کیوں نہ اس پہ عمل کیا جائے، وہ کیا کرتا ہے، دیا جلاتا ہے، پھر پانی میں دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے، پانی میں اس وقت زہریلے سام کا ایک چھوٹا بچہ تھا۔ تو وہ سوچتا ہے اگر میں حضور کی سنت پہ عمل نہ کرتا، اگر میں پانی پی لیتا تو میری زندگی کا خاتمہ ہو جاتا، حضور کی اس سنت کی وجہ سے میری زندگی بچی ہے۔ تو سامعین احترام، وہ اسی وقت اٹھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا اور اس نے اسلام کو قبول کر لیا اور پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ حضور کی کوئی بھی سنت ہو، ہاں وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس میں ہمارے لیے فائدہ مند چیز ضرور ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ مجھے بھوک لگ جاتی ہے اور میں پریشان تھا کہ میرے کھانے کا
کہاں سے بندوبست ہوگا؟ بھوک بڑی شدید تھی، تو میں نے کیا کیا؟ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ بسم اللہ میں کتنی برکت ہے۔ جب انسان کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ کتنی برکت ڈال دیتا ہے۔ تو سامعین عزیز احتشام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ حدیث مبارکہ بخاری و مسلم دونوں کی حدیث مبارکہ ہے، دونوں میں درج ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے شدید بھوک لگی ہے، اب میں ادھر ادھر تلاش کرتا ہوں، مجھے کھانا نہیں ملتا، میں پھر کیا کرتا ہوں، مسجد نبوی کے پاس بیٹھ جاتا ہوں، اور میں اپنا حلیہ میرا بگڑا ہوا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ میرے پاس تشریف لاتے ہیں، تو میں نے دل میں سوچا کہ خلیفۃ المسلمین ہے، حضرت ابو بکر ہیں، حضور کے یار ہیں، تو یہ میرے حال سے ضرور بر ضرور آگاہ ہو جائیں گے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے ہیں، انہوں نے چند باتیں کی ہیں، میرا حال پوچھا ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا مجھے بھوک لگی ہے اور وہ چل دیے۔ اتنے میں حضرت عمر آتے ہیں، میں نے پھر سوچا کہ حضرت عمر آئے ہیں، یہ میرے حال سے ضرور واقف ہو جائیں گے کہ ابو ہریرہ کا جو رنگ ہے وہ متغیر ہو چکا ہے، اس کو بھوک لگی ہے، وہ بھی میرے پاس آتے ہیں، وہ بھی باتیں کرتے ہیں، وہ بھی چند لمحے میرے پاس بیٹھتے ہیں، وہ بھی اپنی راہ لے لیتے ہیں، تو میں پریشان ہو جاتا ہوں، میرا تو کام نہیں ہو رہا، مجھے تو شدید بھوک لگی ہے۔ اتنے میں رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دلوں کے بیت جاننے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جان لیا کہ ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کو ساتھ لیتے ہیں اور جا کر اصحاب صفہ کے پاس لے جاتے ہیں، وہاں بٹھا دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارک میں جاتے ہیں، ایک دودھ کا پیالہ لے کے آتے ہیں، اور دودھ کا پیالہ لا کر جب لاتے ہیں تو میں نے دل میں سوچا کہ یہ نہ ہو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک پیالہ ہے اصحاب صفہ کو دے دیں اور میری بھوک جو ہے وہاں کی وہاں ہی رہ جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیالہ لے کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیالہ اصحاب صفہ کو دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا اور اصحاب صفہ سے فرمایا کہ آپ بھی بسم اللہ پڑھتے جائیں اور پیتے جائیں۔ آپ فرماتے ہیں بے شمار صحابہ کرام موجود تھے، ایک صحابی کے پاس پیالہ جاتا ہے، وہ اپنی پیاس کو بجھاتا ہے، دوسرے کے پاس پیالہ جاتا ہے، وہ بھی شکم ہو کر دودھ پیتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں سارے کے سارے صحابہ صفہ نے وہ ایک دودھ کا پیالہ پیا ہے، بسم اللہ پڑھتے جاتے ہیں، دودھ پیتے جاتے ہیں، لیکن دودھ کا پیالہ جتنا تھا اتنا ہی ہے۔ اتنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پیالہ ان سے پکڑ کر فرمایا اے ابو ہریرہ اب تو پی۔ مجھے تو بھوک لگی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پیالہ مجھے دیا، میں نے وہ پیٹ بھر کر پیا۔ جب میں بالکل پیاس اپنی بجھا چکا، میری بھوک ختم ہو گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا اے ابو ہریرہ پھر پی۔ میں نے پھر پیا، جب پھر پی چکا اب میرے اندر گنجائش باقی نہ رہی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب میں نے پیالہ واپس کیا تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ پھر پی۔ تو اب میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب پیاس باقی نہیں ہے، اب بھوک باقی نہیں ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیالے کو پکڑا اور خود نوش فرمایا۔ تو سامعین عزیز احتشام، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صحابہ پر نظر بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ حضرت ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ بسم اللہ کی برکات بھی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت بھی تھی کہ اتنے صحابہ نے ایک پیالے سے شکم ہو کر دودھ پیا، پیالہ وہیں کے وہیں ہی ہے۔ تو سامعین عزیز احتشام،
حضور کی کسی بھی سنت پہ عمل کیا جائے تو سامعین احتشام ہمارے لیے باعث نجات ہے۔ آخری ایک واقعہ، اولیاء کی صف میں ایک بہت بڑا نام ہے، اور بزرگوں کی صف میں حضرت بہلول دانا، یہ بغداد کے عظیم بزرگ ہیں۔ تو سامعین احتشام اسی دور میں حضرت جنید بغدادی ایک اللہ کے کامل ولی گزرے ہیں۔ تو آپ حضرت بہلول دانا کے پاس آتے ہیں اور آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آپ کے جو مرید تھے انہوں نے کہا یہ درویش کے پاس آپ کیا لینے آ گئے، لیکن آپ انہی کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ تو بہلول دانا نے حضرت جنید بغدادی سے پوچھا آپ بتلائیے کہ کھانے کے آداب کیا ہیں؟ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میں نے بیان فرما دیے کہ جب بھی کھاؤ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ، جو آداب بنتے تھے میں نے بیان کر دیے۔ لیکن جب بہلول دانا نے سنا تو اس نے کہا اتنے بڑے امام ہیں، آپ کو کھانے کے آداب ہی نہیں پتہ، اور آپ حضرت بہلول دانا جو ہیں اپنا دامن جھاڑتے ہیں اور آگے چل دیتے ہیں، آگے جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی ان کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ مجھے کھانے کے آداب بتا دے۔ وہ کہتے ہیں اب تو بتا کہ بولنے کے آداب کیا ہیں؟ حضرت جنید بغدادی سے پوچھتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی بتاتے ہیں کہ متکلم کے جو متکلم چاہتا ہے اس کے مطابق بولنا، یہ بولنے کے آداب ہے۔ بے جا گفتگو نہ کرنا، یہ بولنے کے آداب ہے۔ حضرت جو بہلول دانا تھے وہ پھر فرماتے ہیں اتنا بڑا امام ہے، نہ ہی کھانے کے آداب جانتا ہے، نہ ہی بولنے کے آداب جانتا ہے، پھر دامن جھاڑتے آگے چل دیتے ہیں۔ پھر حضرت جنید بغدادی ان کے پیچھے جاتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت بہلول دانا پوچھتے ہیں کون ہے؟ وہ کہتے ہیں میں وہ ہوں جسے نہ کھانے کے آداب آتے ہیں نہ ہی بولنے کے آداب آتے ہیں۔ اب بہلول دانا حضرت جنید بغدادی سے پوچھتے ہیں تو بتا سونے کے آداب کیا ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں سونے کے آداب یہ ہیں نماز عشاء پڑھ کے سو، آیت الکرسی پڑھ کے سونا چاہیے، اس کے بعد ذکر کرنا چاہیے، اس کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کرنی چاہیے، جو آداب بنتے تھے میں نے بتا دیے۔ تو حضرت بہلول دانا فرماتے ہیں اتنا بڑا امام ہے، تجھے نہ کھانے کے آداب پتہ ہے، نہ سونے کے آداب پتہ ہے، نہ بولنے کے آداب پتہ ہے۔ تو سامعین احتشام پھر جب اٹھنے لگتے ہیں حضرت بہلول دانا تو اسی وقت حضرت جنید بغدادی نے ان کا دامن پکڑا اور فرمایا آپ پہ واجب ہے ان چیزوں کا علم مجھے بتائیں۔ تو سامعین احتشام حضرت بہلول دانا آپ فرماتے ہیں کہ کھانے کے جو اصل آداب ہیں وہ یہ ہیں کہ جب بھی تو کھائے حلال کھائے، اور جب بھی تو کھائے حلال کھائے، کبھی بھی حرام کا لقمہ نہ کھائے۔ جب تو بسم اللہ پڑھ کے حرام کا لقمہ کھائے گا تیرے اندر تاریکی اسی طرح باقی رہے گی۔ تو جب بھی کھانا کھائے تو حلال کھایا کر۔ پھر فرماتے ہیں کہ بولنے کے آداب کیا ہیں؟ فرماتے ہیں بولنے کے آداب یہ ہیں کہ جب بھی تو بولے تو صرف اور صرف تیری رضا جو ہے وہ صرف یہ ہو میں اللہ کی رضا کے لیے بول رہا ہوں۔ جب تو دنیا کے لیے بولے گا تو یہ بولنے کے اخلاق ہیں، یہ تیرے لیے وبال جان ہوگا۔ جب بھی تو بولے اللہ کی رضا کے لیے بولے۔ تیسرے نمبر پہ سونے کے آداب کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ سونے کے آداب یہ ہیں، یہ نہ ہو تو جب سوئے تو لوگوں کا حسد لے کے سوئے، لوگوں کا کینہ لے کر سوئے، لوگوں کا بغض لے کے سوئے، لوگوں کا حرام مال اپنے پاس لے کر سوئے، بلکہ لوگوں کے بانٹ کے سویا کر، لوگوں کے ساتھ محبت کر کے سویا کر۔ جب تو ایسا کرے گا اللہ تیری زندگی کو بھی جنت کرے گا اور تیرے لیے جنت کا راستہ ہموار کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان کیا سب سے پہلے مجھے
اس کے بعد آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت کریمہ پڑھی تھی وَکُلُوا وَاشْرَبُوا